بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام محمد سے خوشبو وفا آتی ہے، ان کے روضہ سے امتی امتی کی صدا آتی ہے۔ کاش کہ ہمیں بھی میسر ہوں مدینے کی گلیاں، سنا ہے کہ وہاں جنت سے ہوا آتی ہے۔ اب میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں فاتح بریلویت مناظر اسلام حضرت مولانا محمد ابو ایوب قادری صاحب کہ وہ آپ حضرات کے سامنے آئیں اور اپنے قیمتی ملفوظات سے محظوظ فرمائیں۔ حضرت مولانا محمد ابو ایوب قادری صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم صدق الله العظيم۔ سامعین گرامی قدر اور بالخصوص میرے اکابرین، میرے شیوخ اور بالخصوص حضرت استاذیم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب حافظہ اللہ، جن کی شفقتوں سے اللہ تعالیٰ نے اس میدان میں کام کرنے کی توفیق بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اکابرین کا اور تمام اکابرین کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت با کرامت رکھے۔ سامعین گرامی قدر، میرے شیخ کی جس بات پہ مجھے حکم ہے کام کرنے کا وہ ہے رضا خانیت، اور میں نے اپنے اکابرین کی طرز سے جو سمجھا ہے یہ رضا خانیت ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ ہمارے اکابرین نے اس فتنے کو سمجھا اور اس پہ کام کیا۔ آج کل یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس فتنے پہ تو کام کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور یہ فتنہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کا کوئی دفاع یا اس کا کوئی جو ہے جواب دیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اکابرین کی طرز سمجھی نہیں گئی، ورنہ میں دیکھتا ہوں فخر المحدثین حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو وہ حج کے لیے تشریف لے کے جا رہے ہیں، راستے میں پتہ چلا کہ حضرت فلاں جگہ تو رضا خانی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے مناظرہ کرنا ہے اور تمہارا مولوی خلیل احمد بھاگ گیا۔ حضرت فرمانے لگے ساتھیوں سے جاؤ حج تم کر لینا، ایمان لوگوں کا میں جا کے بچاتا ہوں، زندگی رہی تو پھر حج کر لوں گا۔ یہ ہمارے اکابر کا طرز ہے۔ شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے پوری ایک کتاب الشہاب الثاقب علی المستسرق الکاذب، یہ دیوبند کی زبان ہے، اور اتنی سخت زبان کے اندر حضرت شیخ الاسلام نے مولوی احمد رضا خان کی تردید کی ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور میں کہتا ہوں آؤ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز حضرت مولانا سید مرتضی حسن چاند پوری کو پڑھیے۔ رسائل چاند پوری میں ایک رسالہ ہے الکوکب الیمانی علی اولاد الزمانی، مولوی احمد رضا خان کے خلاف کتاب لکھی۔ آئیے اس سے بھی بڑھ کے بات کرتا ہوں، مطالعہ شیخ الہند کے نام سے کتاب موجود ہے۔ اس کتاب کے اندر حضرت شیخ الہند کا خط موجود ہے جو حضرت شیخ الہند نے مولوی احمد رضا خان کو لکھا ہے اور کہا ہے کہ تو میرے اکابر کو کافر کہتا ہے، میں تجھے کہتا ہوں میرے ساتھ آ کے مناظرہ کر، میں دیکھتا ہوں کہ کس طرح تو میرے اکابر کو کافر کہتا ہے۔ بھائی اس سے بھی زیادہ دلائل میں پیش کر سکتا ہوں کہ میرے اکابر دیوبند نے اس فتنہ پہ کام کیا ہے، تقریری انداز میں بھی کیا ہے، تحریری انداز میں بھی کیا ہے، اور اس پہ مناظرہ انداز سے بھی کام کیا ہے۔ اس لیے عرض کروں گا کہ اس فتنے کو ہم سمجھے، یہ فتنہ رب العالمین کی کتاب کا منکر ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا دشمن ہے۔ آئیے پہلی بات کو چھیڑ کے میں اس پہ بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مقدس کے منکر یا تو وہ مشرکین نظر آتے ہیں، یا آج مجھے قرآن کے منکر یہ عہد کے بعد اہل بدعت نظر آتے ہیں۔ قرآن مقدس کے انکار کی تین صورتیں ہیں۔ قرآن مقدس کا سرے سے انکار کر دیا جائے، لیکن آج کا اہل بدعت یہ نہیں کرتا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ کو سمجھ کر اس کے معنی کو بھی سمجھ کر لیکن معنی کے اندر تحریف کر دی جائے۔ میں دیکھتا ہوں کہ یہ تحریف آج کا بھی کرتا نظر آتا ہے۔ جس کو چاہیے تحریر پڑھ لے حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ کی اور حضرت
ڈاکٹر علامہ خالد محمود صاحب حافظہ اللہ کی تحریر پڑھ کے اس بات کو بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ قرآن پاک کی لفظی تحریف تو نہ کر سکے، معنوی تحریف ان لوگوں نے بھرپور کی ہے۔ اور اگلی بات کرتا چلا جاؤں، قرآن پاک کا لفظ کہیں ٹھیک مان کے، ترجمہ بھی ٹھیک مان کے، لیکن انہوں نے صاف آگے انکار کر دیا کہ نہیں جناب یہ مضمون ٹھیک نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں دیکھیے قرآن کہتا ہے وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ۔ رحمت کائنات کی زبان اقدس سے اعلان کروایا گیا کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ میں علم غیب نہیں رکھتا، میں یہ بھی اعلان کرتا ہوں میرے پاس خزانے نہیں ہیں، اور یہ بھی اعلان کرتا ہوں کہ میں فرشتہ نہیں ہوں۔ اٹھا مفتی احمد یار خان نعیمی، اس نے جال حق صفحہ 91 پہ لکھا کہ میں کہتا ہوں کہ میں علم غیب بھی رکھتا ہوں، میں خزانے بھی رکھتا ہوں۔ میں نے کہا قرآن کہتا ہے کہ میں علم غیب نہیں جانتا، قرآن کہتا ہے کہ میرے پاس خزانے نہیں ہیں، اور تو کہتا ہے کہ نہیں جی میں علم غیب بھی جانتا ہوں، میرے پاس خزانے بھی ہیں، تو قرآن کا انکار اور کیسے ہوتا ہے؟ میں نے کہا اگلی بات دیکھ، قرآن کہتا ہے وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ کہ میں فرشتہ نہیں ہوں، لیکن تیرے علماء نے لکھا ہے، مولوی تیرا بہت بڑا جید عالم تیرا جناب غزالی زماں اور راسی دورہ احمد سعید کاظمی مقالات کاظمی جلد 1 صفحہ 75 پہ لکھتا ہے کہ حضور کی خلقت نور سے ہے، مٹی سے نہیں ہے۔ میں پوچھتا ہوں اور فرشتہ کس کو کہا جاتا ہے؟ فرشتہ کی تخلیق بھی نور سے ہوتی ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق بھی اگر تو نور سے مانتا ہے، مٹی سے نہیں مانتا، تو پھر مجھے کہنے دینا کہ تو پیغمبر کریم کو فرشتہ مانتا ہے اور رحمت کائنات کو فرشتہ مان کر تو قرآن کی اس بات کا بھی منکر ہے۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ کہ میں فرشتہ نہیں ہوں، تو رحمت کائنات کو فرشتہ مانے، میں تجھے کیسے قرآن کا ماننے والا کہہ سکتا ہوں؟ میرے دوستو قرآن کے انکار کی ایک اور صورت بھی ہے کہ قرآن کا لفظ بھی مان لیا جائے، قرآن کا معنی بھی مان لیا جائے، لیکن قرآن کے مفہوم کا انکار کر دیا جائے۔ خوارج یہ بدترین فرقہ وہی تھا جو قرآن کا لفظ مانتا ہے، قرآن کا معنی مانتا ہے، مفہوم اپنی طرف سے لگاتا ہے، کہتا ہے ان الحکم الا للہ، قرآن کے الفاظ پڑھتا ہے، معنی بھی قرآن کا لاتا ہے، لیکن مفہوم خارجی قرآن کا اپنا بناتا ہے۔ اس دور میں خارجیت کی میں کہتا ہوں بدترین مثال یہ رضاخانیت ہے۔ قرآن کے الفاظ مان گئے، قرآن کے معنی بھی کہیں مان گئے، لیکن قرآن کے مفہوم کے اندر تبدیلی کر گئے۔ آئیے دیکھیے قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا کہ رحمت کے ساتھ خوش ہو جانا چاہیے، خدا نے جو فضل دیا اس پہ خوش ہو جانا چاہیے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں قرآن پاک کے اس مفہوم کو انہوں نے یکسر بدل دیا، کہتے ہیں جناب اس سے مراد حضور رحمت کائنات ہے اور ان کی ولادت با سعادت پر پوری کائنات کے اندر جھڑیاں لگانی چاہیے، پوری کائنات کے اندر ڈھول بھی بجانے چاہیے، ان کے اندر جناب کائنات میں رقص بھی ہونا چاہیے، بھنگڑا بھی ہونا چاہیے۔ میں نے کہا میرا دوست اگر بات تیری سچی ہے پھر مولوی احمد رضا خان مجھے نظر آتا ہے نہ اس نے رقص کیا، نہ اس نے کیک کاٹا، نہ اس نے جھنڈیاں لگائی، نہ اس نے اتنے احترام سے یہ کام کیا جو تو کرتا ہے۔ اگر تیرے بقول کہ سوائے ابلیس کے یہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، تیری بات سچی ہے، سب سے بڑا ابلیس احمد رضا ہے کہ اس نے کیک بھی نہیں کاٹا، اس نے جلوس بھی نہیں نکالا، اس نے جھنڈیاں بھی نہیں لگائی، اس نے یہ سارا کام نہیں کیا جو تو کرتا ہے، تو یہ قرآن پاک کے مفہوم کا تو منکر ہے۔ آئیے ایک اور آیت پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایک نور بھیجا تمہارے پاس۔ یہ نور کون تھے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آئیے مفسرین سے پوچھئے نور کا کیا مطلب ہے؟ اکثر مفسرین یہی کہتے ہیں۔ اگر میری بات پہ اعتماد نہیں آئیے تبیان القرآن اٹھائیے، علامہ سعیدی کی کتاب ہے، مسلک بریلوی کا ترجمان ہے، یہ اس کتاب کے صفحہ 135 36 37 پہ لکھتا ہے کہ اکثر مفسرین نے نور سے مراد نور ہدایت لیا ہے۔ میں نے کہا قرآن پاک کا
मफहूम तो ये था कि नूर से मुराद नूर हिदायत लिया जाए, लेकिन तेरे उलमा लिखते हैं नूर वहदत का टुकड़ा हमारा नबी, तू खुदा के नूर का टुकड़ा मानता है। तेरे उलमा ने लिखा हुजूर की हकीकत नूरी है, ये खाकी नहीं है। तेरे उलमा ने लिखा खुदा ने हुजूर को सिर्फ नूर महज पैदा किया। तेरे उलमा ने लिखा तू है ऐन नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो पता चल गया कुरान ने जो मफहूम दिया है तू उसको भी नहीं मानता। तो मेरे दोस्तों, मैं कैसे कह लूं कि ये आशिक रसूल है? नहीं भाई, इन लोगों ने इस झूठ को इतना बोला कि आज लोग सच समझना शुरू कर गए। नहीं भाई, कुरान पाक ने जो अकायद दिए, अगर उन अकायद पे मैं गुफ्तगू करना शुरू कर दूं तो आपको पता चल जाएगा कि इश्क किसके पास है, मोहब्बत किसके पास है, अकीदत किसके पास है, एहतराम किसके पास है, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी किसके पास है। एक बात करके बात खत्म करता हूँ। खुदा जुल जलाल ने सारी कायनात में से 3 मखलूकात को बड़ा बनाया है। एक मखलूकात इंसान, एक मखलूकात में से जिन है, और एक जनाब ये फरिश्ते हैं। इन तीनों मखलूकात में से अफजलियत का ताज खुदा ने इंसान के सर पे रखा है। और मैं अगली बात कहता हूँ, खुदा जुल जलाल ने इंसान को अफजल बनाया ही इसलिए है कि रहमत कायनात को इंसान बन के तशरीफ लाए। आप बताइए, अगर इंसान रहमत कायनात न होते तो इस मौलवी को क्या हक हासिल है इंसान कहलाने का? मैंने कहा अगर तू आका को इंसान नहीं समझता, मैं तेरी सारी ज़ुर्रियत अहमद रजा को इंसान नहीं मानता। अगर सरकार की जात इंसान नहीं तो तू किस मुंह से इंसान बनता है? खैर आगे चलिए। सारी कायनात में से अफजलियत का ताज खुदा ने इंसान के सर पे सजाया। ये कहता है मैं नबी को इंसान नहीं मानता। मैंने कहा इंसान नहीं मानता तो तू क्या मानता है? कहता है नूर मानता हूँ। मैंने कहा नूर को तो खुदा ने अफजल नहीं बनाया, अफजल तो खुदा ने इंसान को बनाया है। तो अफजलियत का अकीदा खुदा ने उलमा देवबंद को दिया है। तू पैगंबर करीम को अफजल न मान के अब भी आशिक है, मैं अब भी गुस्ताख हूँ। अल्लाह ताला हम सबको इस फितने को समझने और इस फितने पे काम करने की तौफीक इनायत फरमाए। वाक़ूलु क़ौली।